مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک تابعی کا ایسا خوبصورت، عجیب، ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جو ہم تک اسلام پہنچا ہے اس کے لیے کتنے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی۔ فاروق تابعین میں سے ہیں، ان کی بیوی عاملہ تھی، ان کو 30,000 درہم دے کر چلے گئے، یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں، کتنے دن صبح سے شام اور شام سے صبح میں تبدیل ہو گئے، لیکن اس خاتون کا خاوند فروخ نہ آیا۔ 2 3 4 5 10 20 25 27 29 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی، فروخ لوٹ کر نہ آیا، 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے، پراگندہ، شکستہ حال، بڑھاپے نے ان کو آ کر اپنے دامن میں لے لیا اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے تھے۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ کوئی مجھے پہچانے گا یا نہیں، میری بیوی مر گئی ہے یا زندہ، کیا میرا وہی گھر ہے یا کوئی بدل گیا۔ انہی پریشانیوں میں گم گھر کے دروازے پر پہنچ کر جب اندر داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، پھر ان کی اپنی آواز، پھر ہتھیاروں کی آواز۔ گھر کے اندر سویا ہوا ایک نوجوان بیدار ہوا، دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہیں۔ یہ نوجوان فوراً جھپٹا اور لپکا اور جا کر اس بوڑھے کا گریبان پکڑ لیا اور زبان سے کہنے لگا، اے جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آتی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہو؟ ایک دم جھٹکا دیا، جھنجھوڑا، اور یہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا۔ کہنے لگے، بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ اس نوجوان کو اور غصہ آ گیا، کہنے لگا، اچھا، ایک غلطی کی بغیر اجازت کے آنے کی، اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی کر چلے ہو؟ ابھی میں تجھے وقت کے قاضی کے پاس لے کر چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کرے گا۔ اب وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ ادھر بڑھاپا، ادھر جوانی، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت ماں کی طرف، اور 30 سال کے دریچے سارے اس عورت کے سامنے کھل گئے، اور بڑھاپے کی جھڑیوں میں سے فروخ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربیہ، اے ربیہ کے الفاظ جب اس نے سنے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ میری ماں کو کیا ہو گیا۔ دیکھا تو اوپر کھڑی، اب کہہ رہی ہے، اے ربیہ۔ بیٹے نے کہا، کیا ہوا اماں؟ کون ہے؟ پتہ نہیں، اے ظالم، باپ سے لڑ پڑا ہے، یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندی کی طرح سفید ہو گئے،
یہ وہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹی۔ ربیہ فوراً رو پڑے۔ اب بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ رات بیٹے کی، ماں کی اور باپ کی کارگزاری میں گزری۔ فجر کی اذان پہ جب اٹھے تو کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ تو ماں نے کہا وہ تو اذان سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اور فروخ بھی پیچھے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے۔ جماعت ہو چکی تھی، اپنی اکیلے نماز پڑھی۔ روضہ عطر مسجد سے اس وقت باہر تھا۔ روضہ رسول پہ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو وہاں ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کہ کون ہے۔ مجمع کے پیچھے آ کے بیٹھ کے اور درس کو سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے۔ جب فارغ ہوئے تو اپنے ساتھ والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا آپ جانتے نہیں؟ آپ مدینے کے رہنے والے نہیں؟ کہنے لگے بیٹا میں مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا ربیہ یہ ربیہ ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، سفیان ثوری کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگا بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور آپ نے یہ واقعہ سنا کہ ہم تک یہ اسلام کس طرح قربانیوں سے پہنچا۔ کیا ہی انبیاء کی قربانیاں، کیا ہی رسول اللہ کی قربانیاں، کیا ہی آپ کے صحابہ کی قربانیاں، اور کیا ہی اس کے بعد امت کے ہر دور میں اللہ والوں کی قربانیوں سے ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگلی نسل تک اسلام کو منتقل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنے آپ کے اندر بھی دین کو لائیں اور دوسروں کے اندر بھی دین کو لائیں۔ یوں ہی دیے سے دیا جلتا جائے گا اور زمانہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب پیغمبر کے طریقے پر دین کو پھیلانے کے لیے قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک، شہر شہر پھرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ رب العزت کی ذات دین کے اس عظیم محنت کے ساتھ جس سے دین اپنوں میں زندہ ہوتا ہے، غیروں کے اندر دین قبول ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ كل أيام الصعب